अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, और आपको पता है कि जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर हम डिटेल पर सैयद हैदर जाफरी साहब के पास आते हैं और हमें ये डिटेल बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। नाजरीन, दुनिया भर में आप देख रहे हैं जंग का समाज जो चल रहा है, मामला चल रहे हैं। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी मामला जंग की तरफ जा रहे हैं। यमन की सूरत हाल देख लें तो वो जंग की तरफ जा रहे हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब की जो कैलकुलेशन है, इस पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है, और आगे जो मामलात हैं 2024 में क़यामत की निशानियां, वो भी डिस्कस करेंगे। ये पूरा ज़बरदस्त टॉपिक है, ये ज़रूर देखिएगा ताकि हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दुनिया में होने का जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका। सर, लास्ट वीडियो जो हमने किया है, बहुत से व्यूअर्स ने आपको बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं कमेंट्स के अंदर। जो आपने डिटेल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बता रहे हैं, बहुत लोग मतलब कि इम्प्रेस्ड हैं और कह रहे हैं कि जी जाफरी साहब की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। सर, मैं आमसा आदमी हूँ, मैंने मतलब ये नॉलेज जो है ना, ये रिसालत माब सरकार ख़त्मी है मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना इल्म और बाब मदीनतुल इल्म मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम की खैरात है। वो जिसको चाहें जो चाहें अता कर दें। बात ये है कि आप चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं। जी सर। इर्द गिर्द सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। देखिए, मक्खी में एक शहद की मक्खी भी है और एक दूसरी चीज़ हम घर की मक्खी भी कहते हैं। जी सर। शहद की मक्खी जो है उसको अल्लाह ने ऐसी को वदीयत दी है कि वो हमेशा पाक चीज़ों पे बैठती है और पाक चीज़ों से शहद बनाती है। और दूसरी मक्खी जो है वो पूरा सारा कुछ छोड़ के तो जहाँ गंदगी होती है वहाँ जाती है। ये अल्लाह की तरफ से अता होती है, ठीक है। नॉलेज भी ऐसे ही है। बाद औक़ात आप जो है वो ऐसा नॉलेज गेन कर रहे होते हैं जो आपको फ़ायदा देता है, और बाद औक़ात आप वो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं जो आपको तो फ़ायदा चलें देता है लेकिन दूसरों के नुकसान का बायस बनता है। तो ये अल्लाह की तरफ से अपनी जो है वो जिसको चाहे जो चाहे अता करे। बाकी रह की बात जंगें, तो भाई जंगें तो पहले भी होती रही हैं, ठीक है। ये जो लड़ाई है ना अच्छाई और बुराई की, ये पहले दिन से शुरू हो गई थी। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया उसी दिन से अच्छाई और बुराई की जंग शुरू हो गई। जिस दिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया उसी दिन अच्छाई और बुराई की जंग शुरू हो गई। अब अल्लाह चाहता तो इस जंग को वहीं पे ख़त्म कर सकता था, अल्लाह के हाथ में। लेकिन अगर उसने शैतान को ढील दी और उसने उसको मौका दिया और फिर उसको ये कहा कि जो मेरे बंदे होंगे उनको नहीं तू बहका सकेगा, और उसको ये ढील दे दी कि जाओ बहका के देखो, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो है वो इस सारे को वॉच कर रहा है अल्लाह। फिर जैसे सूरह मुल्क की पहली आयत है कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक किया कि हम ये जान लें कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, ठीक है। हालांकि अल्लाह को तो पता है कि अच्छे किसने करने हैं और बुरे किसने करने हैं। वो कारसाज है, तकदीर उसने लिखी है, सारा कुछ उसके हाथ में। तो फिर अल्लाह को तो जानने की ज़रूरत नहीं है, बेशक ऐसे ही वो आपको परख रहा है। ज़मीन को उसने इम्तहान गाह बनाया हुआ है, तो इस इम्तहान में तो कभी भी आपने ये देखा होगा कोई उस्ताद कितना बड़ा मर्जी उस्ताद हो, जब वो बच्चों को इम्तहान में उतार देता ना तो फिर वहाँ पे वो नहीं पढ़ाता, हेल्प नहीं करता। तो सेम अल्लाह ने आपको जो है वो शऊर दे दिया, विजदान दे दिया, रूहानियत दे दी, सबसे बड़ी तौफीक दे दी उसने, अपना कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। अब इसके बाद जो है वो अल्लाह आपको जो है वो समझने के मौका दे रहा है ना, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, आप अच्छे अमल करते हैं या नहीं करते। जी सर। तो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ने बना दी है और वो मालिक है, वो कारसाज है, वो ज़िंदगी से मौत निकाल देता है, मौत से ज़िंदगी को निकाल देता है। वो मतलब मुर्दा ज़मीन के कुरान पाक में नहीं है कि जब ज़मीन मुर्दा हो जाती है तो हम उसके ऊपर बारिश बरसाते हैं और फिर वो जी उठती है। तो बिल्कुल ऐसा वो तो मुर्दा ज़मीन में से ज़िंदा दरख्त निकाल देता है, तो उसकी। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि ये जो अब हम देख रहे हैं जंग के हवाले से, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी जंग देखते हैं आप? फेब के महीने में होने क्या जा रहा है भाईजान? ये फरवरी तो अभी जो है ना बहुत सारी है, टाइम लगेगा इसको। मैं देखें, मैं ज़िंदगी को जिस तरह मैंने देखा है अल्लाह की तौफीक से, जितना कि मुझे एनर्जीज़ को समझने आती है। मैंने आपको उस दिन भी अर्ज़ की थी कि एनर्जी बेसिकली ए सेंस ऑफ गॉड का नाम है, अल्लाह के अमर का नाम एनर्जी है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी ज़िंदगी होगी वहाँ एनर्जी होगी, बिल्कुल ठीक है। अब उस एनर्जी ने कैसे बिहेव करना है, उसने मेरी मर्ज़ी से बिहेव नहीं करना। टाइम स्लॉट्स अल्लाह ने बनाई हुई है, ठीक है जी सर।
مختلف سیارے، مختلف ستارے، ہم ان کو مانیں نہ مانیں، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے، ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ مختلف سیارے اور ستارے بعض اوقات ایسی کنجیکشنز بناتے ہیں جس میں دنیا میں بڑی ہیپننگز ہوتی ہیں. اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ شاید عرض کی تھی یا کسی اور کے ساتھ عرض کی تھی کہ یہ جو اب کنجیکشن بنی ہوئی ہے نا، یہ وہ کنجیکشن ہے جس میں عثمانیت ڈائنیسٹی فارم ہوئی تھی. یعنی ان 8-10 سالوں میں جہاں پہ عثمانیت ڈائنیسٹی فارم ہوئی تھی اور چنگیز جو ہے نا وہ ایل خانیوں کا ان کا سوال ہوا تھا، تو اس وقت بھی دنیا میں وہی سچویشن ہے. میں بار بار آپ کو اگر یہ کہتا ہوں کہ 2027 کے آخر تک مسلمان ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ کھڑے ہوں گے، تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے نا بھائی. پلیٹ میں رکھ کے تو کچھ نہیں ملتا. یعنی آپ اللہ نے کہا ہے نا کہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز میں نے آپ کے لیے دی ہے، لیکن ہم لوگوں کا ایک خام خیالی ہے کہ ہم جو ہوا لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو یہ سانس جو ہے ہمیں فری ملتا ہے. آپ کا جسم بوڑھا ہو کے اسی آکسیڈیشن کی تو قیمت دے رہا ہے. یعنی آپ کا جسم بوڑھا کیسے ہوتا ہے؟ آکسیجن کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر آکسیڈیشن ہوتی ہے، آپ کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، آپ کے اندر وہ آکسیڈیشن کے اثرات ہوتے ہیں. آکسیڈیشن نہ ہو تو آپ کا سانس رک جائے گا. اللہ نے وہ آکسیڈیشن بھی آپ کے لیے ضروری رکھی ہوئی ہے کہ اس سے آپ کی زندگی چلتی ہے، لیکن اس کی قیمت بھی آپ کو دینی پڑتی ہے. اللہ روپے، پیسے، دولت نہیں لیتا. اگر یہ چیز فری ہوتی تو اللہ کبھی بھی قرآن پاک میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہتا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی والی جو آیات ہے. تو اگر تو دین ہی فری نہیں ہے، دین کی قیمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد سے وفاداری، ان سے محبت، ان سے شدید ترین محبت. اگر دین کی قیمت یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. جب آپ کی کوئی ڈائنیسٹی بنتی ہیں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانیاں ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے، پاک جانور کی قربانی دی جاتی ہے. کبھی آپ نے کسی نجس جانور کی قربانی ہوتے دیکھی؟ کبھی بھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، نجس جانور کی قربانی ہوتی نہیں ہے، ہوتی پاک جانور کی. پاک جانور تو جب پاک جانور کی قربانی ہے تو آپ نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا تو 10 لاکھ لوگوں کا خون تھا اس کی بنیادوں میں، تو وہ اللہ کا خیال ہے کہ وہ ضائع کر دے گا. اب آ جاتے ہیں اس پوری دنیا میں، تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک چین چل رہی ہے، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی. دونوں طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال کا ایک فارسی شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ہمیشہ سے یہ جنگ جاری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نور کا چراغ ہے اس سے ابو لہب کا شرار ہمیشہ سے لڑتا چلا آیا ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی اور پازیٹیو طاقتیں آپس میں لڑتی چلی آ رہی ہیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایلیومیناٹیز نے دنیا کو کیپچر کیا ہوا ہے، فلاں طاقتوں نے، زائنزم نے، تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو روحانی طاقتیں، چوڑیاں انہوں نے بھی نہیں پہنی ہوئی، لائن اپ ہوئی ہیں. اگر یہی وہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر کبھی بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کب آنا ہے اور قیامت کی کیا، وہ پھر کبھی بات کریں گے، لمبی بات ہو جائے گی. جی سر. امام مہدی علیہ السلام دنیا کو آئیڈیا ہی نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام کی اتنی بڑی آئیڈینٹی کا نام ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ کتنی مستند اور متواتر حدیث ہیں، لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ جی میں امام مہدی ہوں، میں فلاں امام مہدی. جہالت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے، اب بہرحال کٹ شارٹ دا تھنگ، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. تو یہ دنیا میں جو دو طاقتیں ہمیشہ سے لڑتی آ رہی ہیں نا، ان کو لیڈ کرنا ہے امام مہدی علیہ السلام نے. اور اس کی قیامت کے بعد، یعنی میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ یہ دروازہ ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ جیسے چاہیں گے، جب چاہیں گے، جو چاہیں گے بدل دیں گے، کر لیں گے، وہ ان کے ہاتھ میں. جی سر. ان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا وہ میں اپنی ٹائم تھیوری میں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا. ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، کیلکولیشن، نمبرز کی بنیاد کے اوپر. جی سر. اس وقت 1445 ہجری چل رہی ہے. ٹھیک ہے، 1445. ٹھیک ہے، 1445 ہجری قمری سال چل رہا ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں 14ویں صدی کا بہت زیادہ ذکر ہے.
مختلف اولیاء کرام نے بھی 14ویں صدی پہ ذکر کیا. سخی سلطان بہو نے اپنی کتابوں میں 14ویں صدی کا بہت ذکر کیا. 15ویں صدی کا ذکر نہیں ملتا. اب ہمارا خیال ہے کہ جی 1445 ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 1450 سال ہو گئے تو 14ویں صدی ختم ہو گئی, 15ویں شروع ہو گئی. جی سر. لیکن ہمارا ایک پنجاب کا اور عرب کا ایک سسٹم ہے جو ڈیسیمل کے آنے سے بہت پہلے کا سسٹم ہے. بہت پہلے کا. وہاں پہ اکائیاں جو ہے نا وہ سوائے ڈیوڑے پہ ہے. وہاں پہ اکائی جو ہے وہ بدلے گی 1550 پہ. 1550 یعنی 1475. 1445 ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ 1475 سال تک کا ٹائم ہے. بس اس کے درمیان ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. یعنی کہ اس میں قیامت بھی ہم دیکھ لیں گے سر؟ قیامت اس کے بعد آئے گی. اس کے بعد آئے گی 14. وہ امام مہدی علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور, اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کی مرضی, وہ 40 سال حکومت کریں, وہ 10 سال حکومت کریں. پھر ایک اور چیز, میں چونکہ لاجکس کا آدمی ہوں, نمبرز کا آدمی ہوں, میں ٹیکنیکلی جس چیزوں کو دیکھتا ہوں میں کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ وہ اپنے بچپن میں بھی تقریریں کریں گے اور اپنے بڑھاپے میں بھی تقریریں کریں گے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو 30 سال کی ایج میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے. 29 یا 30 سال کی ظاہری ان کی ایج تھی, تو بوڑھے تو وہ ہوئے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے وہ دنیا پہ آئیں گے, ان کی ایج بڑھے گی, پھر وہ بوڑھے ہوں گے, وہ جتنے سال مرضی ان کی مرضی حکومت کریں. امام مہدی علیہ السلام حکومت کریں, ان کا کام ہے. مجھے کیا پتا بھائی, میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں, میری تو اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو کر سکوں. ہاں, ان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا, ان کے آنے سے پہلے کیا سچویشنز ہے اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ میں اس کے حاشیے بتا سکتا ہوں. تو اس کے حاشیے یہ بتاتے ہیں کہ 1445 سے لے کے 1475 تک اگلے 30 سال بہت اہم ہیں. اس میں دنیا کا پورا نظام لپیٹا جائے گا, اس میں سارا کچھ چیزیں بدل چکی ہوں گی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2027 میں مسلمان بہت بڑی اینٹی کے طور پہ ہوں گے, تو پھر مسلمان اور جو ہے نا وہ دیگر طاقتیں جو ہیں جس میں ایلومیناٹیز ہیں, لیوسیفیرینز ہیں, بہت سارے وہ لوگ ہیں, تو ڈیفینیٹلی دے وڈ بی سم تھنگ لائک بہت بڑی وار ہے, بہت بڑی وار. آرماگیڈون تو ابھی بہت دور ہے, آرماگیڈون کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آرماگیڈون سے پہلے جو 7 سال کی جنگ ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے, اور اس میں بہت کچھ بدلے گا. اور اس کے بعد جب آرماگیڈون کی جو ہے نا یہ چیزیں بدلیں گی, تو اس کے بعد آگے ایک اور بڑی جنگ ہے. اس میں پھر دجال اور امام مہدی علیہ السلام ان کا تو اور بڑی بات ہے. اور ابھی تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے نا, ابھی تو آپ ایک چھوٹے سے کرے میں رہتے ہیں, آپ کو تو صرف ارتھ کا پتہ ہے بھائی جان, اور بڑی دنیا ہے. یہ اسٹیفن ہاکنگز بیوقوف نہیں تھا. اسٹیفن ہاکنگز اگر یہ کہہ کے گیا کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا, ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی بڑی طاقت ہو جو تمہیں کیپچر کر لے, تو ہو سکتا ہے باہر کی کوئی جو ہے نا کوئی ایلین فورس آپ کے جو ہے نا وہ ارتھ کو ہی کیپچر کر لے. بہت ساری کہانیاں ہیں. ابھی آپ تو سوچ سکتے ہیں, آپ کی سوچ بڑی محدود ہے, ابھی بہت سارا کچھ ہے. سر پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا. ایسے ہی صرف ازراہ ٹچ کرتے ہوئے ایسٹرولوجی سے بہت اوپر کی بات ہے. ایسٹرولوجی بڑا چھوٹا سا علم ہے اس کے آگے. یہ علم جفر اور یہ علم اعداد, یہ علم اعداد وہ علم ہے جس کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ احصا کل شیء عددا, وی سراؤنڈڈ ایوری تھنگ ود ان دی نومیرک. یہ ایسٹرولوجی تو اس کی ایک چھوٹی سی برانچ کا نام ہے. ایسٹرولوجی تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے. اچھا, یہ جو علم سات ہے نا, علم سات ہے جسے ہم جو ہے نا ٹائم لیریز کا, انرجیز کا, یہ بہت ایک بڑی ڈائمینشن ہے. اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ ڈائمینشن. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سید حضرت جعفری صاحب کے ساتھ ہم یہ جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں بہت سے لوگوں کو نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. میرے سمیت کئی چیزوں کا مجھے بھی نہیں پتہ جو آج سیکھنے کو ملی ہیں, اور آئی تھنک آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میں چاہوں گا کہ ٹاپک جو ہے آپ بھی سجیسٹ کریں کہ سید حضرت جعفری صاحب کے ساتھ کون سے سوالات پر بات کرنی چاہیے جس پہ آپ سننا چاہتے ہیں, تاکہ ہم اس پر بھی جعفری صاحب سے جو آپ کا کوشچن ہوگا وہ بھی پوچھیں گے کہ جی یہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے پوچھا ہے, تو اس حوالے سے بتائیں. باقی جو بھی جنگ سے ریلیٹڈ ہو یا جو بھی معاملات ہوں وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ فلک شیخ آفیشیل پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حضرت جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.